جرگے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم افغان بحران اور اس کے ممکنہ حل سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ افراسیاب خٹک صاحب، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ امریکی جا رہے ہیں یا کہ ٹھہر رہے ہیں، اور دونوں صورتوں میں کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں تجربہ یہ دکھاتا ہے کہ کسی وقت میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے روسی فوجیں رات کو 11:30 بجے نکلیں گی تو 12 بجے وہاں امن آ جائے گا آدھے گھنٹے میں، کیونکہ مسئلہ تو فوجی ہیں۔ ٹھیک، لیکن روسی فوجیں جب نکلی تو اصل جنگ اس کے بعد شروع ہوئی، اور افغانستان کی تباہی اس کے بعد اس سے زیادہ ہوئی۔ اب بھی گزارش ہے کہ افغانستان میں ایک جامع حل کی ضرورت ہے، ایک جامع سیاسی حل کی، جس میں افغانستان کے اندر کی قوتیں بھی ہوں، پڑوسی ممالک بھی ہوں، اور عالمی قوتیں بھی ہوں۔ ایک جامع سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے فوجوں کی نکلنے کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ غیر عقیدت پسندانہ بات ہوگی، اور اس سے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایک بڑا قیاس پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی اور سارے خطے کے لیے مشکل ہوگی۔ تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم ایک پھر بڑی غلطی کریں گے اگر ہم افغانستان سے دوستی کرنے کے بجائے طالبان سے دوستی کی بات کریں گے۔ یہ ہم ماضی میں دہرا چکے ہیں، اس کا خمیازہ بھی بھگت چکے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں افغانستان کی پالیٹکس کا اور ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ افغانستان کے اوپر اگر ایک بار پھر طالبان کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو افغانستان خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان افغانستان سے دوستی کرے، افغانوں سے دوستی کرے، نہ طالبان سے کرے، نہ کسی ایک گروہ سے کرے، نہ شمالی اتحاد سے کرے، نہ جنوبی اتحاد سے کرے، ایک بات۔ دوسرے ہے کہ اب بھی میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ پاکستان جیو اسٹریٹجی کے بارے میں بھول جائے، جیو ملٹری کے بارے میں بھول جائے، جیو اکنامک، ہم افغانستان کے ساتھ اکنامک دوستی رشتے بنا لیں۔ یہ جو ہم ساری دنیا کو واضح نصیحت کرتے ہیں کہ افغان غیر ملکی غلبے نہیں مانتے، تو کیا ہمارا غلبہ وہ مان لیں گے؟ یہ بات ہم خود سے کیوں نہیں کہتے؟ یعنی ہم دوسرے لوگوں کو، ساری دنیا کو نصیحت کرتے پھر رہے ہیں، لیکن خود ہمارا یہ خیال ہے کہ نہیں، ہمارا غلبہ تو ٹھیک رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی افغانستان کے بارے میں وہی ہونی چاہیے جو چین کی پاکستان کے بارے میں ہے۔ 3-4 حقائق کو ہم نہ بھولیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان میں اکثریت پشتونوں کی ہے، کتنی فیصدی ہیں کتنی فیصد نہیں، لیکن اکثریت ہے، یہ حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان پشتونوں کا ڈبل تعداد میں پاکستان میں رہتے ہیں۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے پشتونوں میں کے پاس ریاست ہے، حکومت ہے، لیکن سیاسی اور مذہبی قیادت جو ہے وہ اس طرف دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، جب افغان صدر یہاں کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ خود کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں، اسفندیار ولی خان صاحب سے بات کرتے ہیں، شیرپاؤ صاحب سے بات کرتے ہیں، محمود خان رضوی صاحب سے بات کرتے ہیں، یہ وہاں ان کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے، وہاں ان کی سیاسی اس کو ایک طرح سے تقویت ملتی ہے۔ یہ جو ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو، جو کسی ملک کو نہیں ہے، پاکستان کو ایک یونیک ایڈوانٹیج ہے۔ ٹھیک، اگر ہم پرامن طریقے سے افغانوں کے ساتھ بھائی چارہ کریں، پاکستان کے اثر و نفوذ کا مقابلہ کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ لیکن بندوق بردار اگر ہم بیچتے رہیں گے اور ہمارا یہ خیال ہوگا کہ وہاں سے ہم وہاں پر اپنا وہ کر سکیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو شکست کھا چکی ہے، یہ ایک پٹی ہوئی پالیسی ہے۔ محمود خان جگزی صاحب، یہ تو پٹی ہوئی پالیسی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ امریکی جس مشکل صورتحال سے خود بھی انہوں نے اپنے آپ کو بھی دوچار کر دیا اور ہمیں بھی، تو یہ کیا امریکیوں کی اپنی غلطیاں اور حماقتیں ہیں، یا ان کو یہ شکست طالبان نے دے دی، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور پروفیسر ابراہیم صاحب جیسی لوگوں نے دے دی، یا پاکستان نے کچھ اور کر دیا، یا پڑوسی ممالک نے؟ یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اتنی بڑی طاقت کیوں اتنی بڑی مشکل سے دوچار ہوئی؟